الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة العصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تبارك وتعالى كما ورد في آخر آية البر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال عز وجل كما ورد في سورة لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال جل وعلا كما ورد في سورة حاميم السجدة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفرقان أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ہم مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار مطالعہ ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے 5ویں حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ مطالعہ قرآن حکیم کا یہ منتخب نصاب آپ کے ذہن میں ہوگا لازماً کہ اس کا نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، جس میں کہ انسان کی نجات، کامیابی اور آخرت میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا دار و مدار 4 شرائط کے پورا کرنے پر بتایا گیا۔ شرط اول ایمان، شرط دوم عمل صالح، شرط سوم تواصی بالحق اور شرط چہارم تواصی بالصبر۔ یہ 4 شرائط ہیں کہ جن سے نجات مشروط ہے، جن سے کہ فوز و فلاح جو ہے وہ مشروط ہے، یہ لازم و ملزوم ہے نجات کے اور فلاح کے۔ اس اعتبار سے ہمارا جو منتخب نصاب ہے وہ کل 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں جامع اسباق ہے، یعنی سورۃ العصر جو نقطۂ آغاز ہے، اس کے علاوہ نمبر 2 آیت البر، پھر نمبر 3 سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، پھر نمبر 4 سورہ حامیم السجدہ کی آیات۔ یہ پہلا حصہ مکمل ہوا جو 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا۔ دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے، سورہ فاتحہ سے، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات سے، سورہ نور کی آیات نور سے، سورہ تغابن سے، پھر سورہ قیامہ سے ایمان کے جو مباحث ہیں ان کو ہم نے سمیٹا۔ تیسرے حصے میں عمل صالح کی تشریح اور تعبیر۔ عمل صالح میں پہلے ہے انسان کی ذاتی سیرت و کردار کا معاملہ، اس کے لیے بنیادی لوازم سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج کی 19 آیات، پھر اس کا ایک تکمیلی مرحلہ انفرادی سیرت و کردار کا، وہ سورہ فرقان کا آخری رکوع،
فرد سے آگے چلتے ہیں تو خاندان کا معاملہ آتا ہے. خاندان کے ضمن میں ہم نے سورہ تحریم کا مطالعہ کیا. خاندانوں سے آگے بڑھ کر معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہ سامنے بات آنی چاہیے اسلامی معاشرے کی ویلیوز کیا ہیں کہ جنہیں پروموٹ کیا جائے گا، جنہیں بڑھایا جائے گا. تمام جو وسائل و ذرائع ہوں گے ریاست کے، ان کو استعمال کیا جائے کہ وہ ویلیوز بڑھیں، معاشرے میں پھیلیں، ان کی جڑیں گہری ہوں. اور سوشل ایونٹس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جن کو اس معاشرے سے نکالا جائے گا، ختم کیا جائے گا، ان کی بےخکنی کی جائے گی، ان کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع، تیسرا اور چوتھا رکوع ہم نے پڑھے. پھر جب معاشرے سے اوپر اٹھتے ہیں تو ایک ریاست کا تصور آتا ہے. اسلامی ریاست کے اصول کیا ہے، اس کے دستور اساسی کی بنیاد کیا ہے، اس کو مستحکم رکھنے کے لیے کیا چیزیں ہیں کہ جو ملحوظ رہنی چاہیے. پھر یہ کہ اس کی شہریت، اس کی رکنیت، اس کی سٹیزن شپ کی بنیاد کیا ہے، اسلام یا ایمان. اسی ضمن میں اسلام اور ایمان کو بالکل علیحدہ علیحدہ دکھا دیا گیا. پھر یہ کہ اصل ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اس موضوع پر بہت عظیم مقام ہے سورہ حجرات کی جو آخری 6 آیات ہیں. یہ سارے معاملات ریاست تک جب آ گئے تو پھر ہم نے ان 3 حصوں کا ایک جامع سبق پھر پڑھا، اور وہ سورہ حج کے آخری رکوع پر مشتمل تھا، 6 آیات. اس کے بعد تواصی بالحق، اس کے موضوع پر ہمارا چوتھا حصہ شروع ہوا. تواصی بالحق کے ضمن میں خود تواصی بالحق کی اصطلاح سورۃ العصر میں آ چکی تھی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اصطلاح سورہ لقمان میں آ چکی ہے. دعوت اللہ یہ سورہ حمیم سجدہ میں آ چکی ہے، اور شہادت علی الناس یہ سورہ حج کے آخر میں آ گئی. تو گویا کہ جو ابتدائی مراحل ہیں تواصی بالحق کے وہ پہلے آ چکے ہیں. اب تواصی بالحق کا جو آخری اور سب سے اونچا درجہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس لیے کہ سب سے بڑا حق جو ہے اس کائنات کا وہ کیا ہے، اس کائنات کا خالق اللہ، مالک اللہ، مدبر اللہ، رازق اللہ، قائم رکھنے والا اللہ. لہذا یہاں اسی کا حکم چلنا چاہیے، یہاں اسی کی حکومت قائم ہونی چاہیے. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens. یہ سورہ فاتحہ جو ہے انجیل کی سورہ فاتحہ، عیسائیوں کی نماز کا یہ لارڈس پریئر کہلاتی، جیسے ہمارے سورۃ الفاتحہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم ہے، اسی طرح یہ لارڈس پریئر جس کے اندر یہ الفاظ آئے بہت خوبصورت الفاظ ہیں. اے خدا تیری حکومت آئے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری کی جائے جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. سورج ہو، چاند ہو، سیارے ہوں، ستارے ہوں، سب تیری مرضی کے پابند ہیں، تیرے قانون کے پابند ہیں. ہاں اس دنیا میں فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر. یہ جو ہمارا قرآن ہے اس کی یا تو بر ہے یا بحر ہے، 3/4 بحر ہے، 1/4 بر ہے، خشکی ہے. لیکن بحر و بر میں فساد پیدا ہو چکا ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے. اللہ کی سوورنٹی نہیں مانتے ہم. وی ایور سیلز آر سوورن، ہم خود حاکم ہیں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. اس کے خلاف جہاد اور اللہ کی اس حکومت کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس پر تھے وہ مقام جو ہم نے چوتھے حصے میں پڑھے. جامع ترین سورت سورۃ الصف. اس جہاد کے لیے، قتال کے لیے لوگ کیسے ملیں گے، کیسے تیار کیے جائیں گے، سورہ جمعہ. اس جہاد و قتال سے گریز اور فرار یہ منافقت کو جنم دیتا ہے، اس کے لیے سورہ منافقون. اور پھر اس کے ضمن میں یہ جو آخری ہم نے حدیث پڑھی جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک درخت کے مانند ہے جس کی جڑ کلمہ شہادت ہے.
نماز اور زکات یا ارکان اسلام اس کے تنے کے مانند ہیں، اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ ہمارا پچھلے ہفتے کا سبق تھا، جو میں نے کہا تھا کہ اس پر چوتھا ہمارا حصہ اس منتخب نصاب کا ختم ہوا۔ اب جو پانچواں حصہ ہے وہ صبر کے مباحث پر مشتمل ہے۔ اس صبر کے ضمن میں نے اسی لیے آج وہ آیات تلاوت کی ہیں شروع میں، کہ ہمارے منتخب نصاب کے ان حصوں میں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس صبر کا ذکر کیسے کیسے آیا ہے۔ سورۃ العصر میں وتواصوا بالصبر، یہ آخری منزل ہے، ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر۔ آیا در میں سب سے آخری منزل، نیکی کا بلند ترین مقام، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، صبر کرنے والے فقر و فاقہ کے وقت، بھوک میں، مصیبت میں، تکالیف میں، فزیکل ٹارچر برداشت کرنا، اور جنگ کے وقت جبکہ جان کا اندیشہ ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے۔ گویا کہ صبر کے بلند ترین جو مقامات ہو سکتے ان کا بیان ہو گیا۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ایک نہایت جامع نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بچے نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو بیتے تجھ پر، وہ اشرار، وہ ظالم، وہ بدماش جو تمہارے خلاف اقدام کرے، کیونکہ تم انہیں ٹوک رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ غلط کام کر رہے ہو، تم اس پر صبر کرو، جھیلو، اس کو برداشت کرو۔ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ پھر سورہ حامیم میں سجدہ میں جو بلند ترین مقام ہو سکتا ہے، اللہ کی ربوبیت پر یقین کامل، پھر دعوت اللہ، اور اس کے ضمن میں فرمایا گیا یہ اونچے اونچے مقام نہیں حاصل ہو سکتے مگر انہی کو جن میں صبر ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بڑے نصیبے والے وہی ہو سکتے ہیں کہ جو اس صبر کے مقام تک پہنچ جائے۔ پھر جو ہم نے سورہ فرقان کا رکوع پڑھا، اس میں عباد الرحمان کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے، ان میں یہ وصف ہے، یہ وصف ہے، یہ صفت ہے، یہ ان کی علامت ہے۔ آخر میں ان سب کو جمع کیا گیا کس لفظ میں؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے ان کے صبر کے باعث۔ گویا کہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ صبر ہے، اور تمام نیکیوں کی بلند ترین چوٹی بھی صبر ہے۔ صبر نہیں ہوگا، میں ابھی تفصیل سے بتاؤں گا، تو نہ عمل صالح ہو سکتا ہے، نہ حلال کا رزق ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف برداشت ہو سکتی ہے۔ صبر نہ ہوگا تو پہلا قدم بھی نہیں اور آخری منزل بھی نہیں۔ یہ مقامات دو جگہ اور قرآن مجید میں آئے ہیں جہاں صبر کا لفظ اس طرح آیا ہے کہ گویا کہ پورے دین کی حقیقت کو اس ایک لفظ میں سمو لیا گیا۔ سورۃ الدہر میں فرمایا گیا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اہل جنت کے بہت سے اوصاف وہاں بھی بیان ہوئے ہیں جیسے کہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، لیکن اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ انہیں بدلے میں دے گا جنت بسبب اس صبر کے جو انہوں نے کیا۔ گویا کہ کل دینی روش، کل دینی رویہ، یہ سارا ایک لفظ صبر کے اندر سمٹ جاتا ہے۔ اس طرح سورہ مومنون میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا جب کافر لوگ جو ہے وہ نالہ اور شیون کر رہے ہوں گے، پروردگار ایک دفعہ ہمیں اس جہنم سے چھٹکارا دے دے اور دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم بس تیری بندگی اور اطاعت کریں گے، کوئی برا کام نہیں کریں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا دیکھو جب میری آیات تمہیں میرا رسول پڑھ کر سنا رہا تھا تو جو لوگ مجھ پر ایمان لائے تھے وہ غرباء میں سے تھے، غلاموں میں سے تھے، مساکین میں سے تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ تم مذاق کرتے تھے ان سے۔ آج کیا ہے؟ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون،
آج کے دن میں نے انہیں بدلہ دیا ہے، جزا دی ہے ان کے صبر کے باعث کہ وہی کامیاب ہے، وہی جنتوں میں جائیں گے۔ تو یہ صبر جو ہے اس قدر جامع انداز میں قرآن مجید کے اندر یہ لفظ وارد ہوا ہے۔ ہمارا جو مشن ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ، سمجھو اور سمجھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے حوالے سے سورہ دہر میں فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی تورات، تو تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ان سے ملاقات، اور ہم نے اسے بنایا تھا رہنمائی اور ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں ایسے امام اٹھائے، ایسے نیک لوگ، ایسے لوگوں کو ہدایت دینے والے جو کیا کرتے تھے؟ ایک تو صبر، بما صبروا لما صبروا، اس کام کے لیے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، اور اصل شے صبر تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ جو ائمہ خدا تھے ان میں، اس قوم کے اندر جیسے ہمارے اللہ نے پیدا کیے بڑے بڑے ائمہ خدا دنیا میں آئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلی ہے، تبھی کچھ بچی کھچی جو ہدایت ہے آج بھی ہمیں مل رہی ہے، پہنچی ہوئی ہے، وہ لوگ ذریعہ بنے ہیں اس کا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے اذن سے، ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں تھیں، لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ صبر کی روش نے انہیں اس پر آمادہ کیا کہ کوئی کیریئر اونچا نہیں، کوئی اعلیٰ اور زندگی نہیں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، بہترین صلاحیتیں اس میں لگاؤ، اپنے بہترین اوقات اس کے لیے صرف کرو، اپنی بہترین توانائیاں کھپاؤ، قرآن پڑھو، سمجھو، اس کی گہرائی میں اترو، اور پھر لوگوں کو اس میں شریک کرو، لوگوں تک قرآن کی دعوت پہنچاؤ، قرآن کی حکمت پہنچاؤ، قرآن کی موعظت پہنچاؤ، قرآن کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ کام ہے در حقیقت کہ ایک طرح صبر، دنیا کے اونچے کیریئرز کے مقابلے میں صبر کر لینا، اور قرآن پر یقین ہونے کے باعث کہ سب سے بڑا خیر یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ تم قرآن سیکھو اور سکھاؤ۔ تو صبر کے بارے میں یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھ دی ہیں۔ اب ذرا یہ نوٹ کیجئے کہ صبر کے لغوی معنی کیا ہے، اس کا بنیاد اس کی کیا ہے۔ عربی میں الصبر، صبرتن، اس کے معنی ایلوا، ایلوا بہت کڑوی شے ہوتی ہے، اور وہ کڑوی شے استعمال کی جاتی ہے بلڈ پیوریفائرز جو میڈیسنز ہوتی ہیں خون کی صفائی کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ایلوا استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس کڑوی شے کو برداشت کرنا، جسے ہم اپنے محاورے میں کہیں گے کڑوے گھونٹ بھرنا، یہ ہے بنیاد اس لفظ صبر کی، کہ جیسے ایلوا جو ہے کھانا مشکل ہے، بڑا ہی طبیعت پر جبر کر کے انسان اسے کھا سکتا ہے ورنہ نہیں، تو یہیں سے لفظ صبر جو ہے برآمد ہوا۔ نمک کو بھی کہا گیا ابو ثابت، نمک بھی ہلکا نمک تو خیر بہت اچھا ہمیں لگتا ہے سالن میں، تیز ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے، پھر جس طریقے سے کہ وہ ریپیل کرتی ہے طبیعت جو ہے کھانے کو، قریب نہیں جانے کو نہیں چاہتا۔ الصبار اور الصبار کہتے ہیں املی جو نہایت کھٹی ہوتی ہے، یا ایک ناگ پھنی کا پھل کہلاتا ہے، بہت کھٹا ہوتا ہے، یہ جو ہے در حقیقت ان کو بھی کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صبر المیتہ کہتے ہیں کسی لاش کے پیٹ کو چاک کر کے اس میں ایلوا داخل کر دینا تاکہ سڑے نہیں، پوٹریفیکشن نہ ہو اس کے اندر۔ یہ جو ہے جیسے ہمارے خون کو صاف کرنے کے لیے یہ دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی
میت کے اور ڈیڈ باڈی کے ڈیکمپوز ہونے کے عمل کو بھی روکتا ہے. تو یہ در حقیقت صبر کی جڑ ہے، صبر کی بنیاد ہے، صبر کا ایسنس ہے، صبر کا لب لباب. اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے کی ہے. 3 بنیادی قسم کے صبر ہیں. الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے، چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، مئی اور جون کا روزہ ہو. یہ جو ہے صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پر اللہ کا حکم ہے. آپ کہیں گے ہوئے سوات کا آغاز صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے، پانی موجود ہے لیکن یخ ہے، ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا، اتنا یخ. لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، صبر کرنا پڑے گا. یہ صبر علی الطاعہ کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا، جھیلنا، اس کی سختی کو برداشت کرنا، اس میں جو تکلیف ہو اس کو جھیلنا. اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، وہ بات دوسری ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اسے بہرحال وضو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو، وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے، پانی تو اویلیبل ہے. تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، تمام احکام جو ہے شریعت کا ان پر عمل کرنا جو ہے. اب صبح کا وقت ہے، ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا ہو، فجر کے قریب آ کر کوئی سکون سا ہو جاتا، سو جاتا. یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہوتی ہے صبح کی. اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری. یہ صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے، بہرحال فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھنا ہے، لازماً اٹھنا ہے. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی ہے، سخت گرمی کا موسم ہو، حبس میں رات گزری ہو، صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی، ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام کروں، سو جاؤں. اٹھنا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز فرض ہے. تو الصبر علی الطاعہ. دوسرا صبر ہے الصبر عن المعصیہ، معصیت سے رک جانا، صبر کرنا. کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع، غلط ہے، حرام شے ہے، لہذا رکنا ہے. یہ ہے صبر عن المعصیہ. وہ ہے صبر علی الاطاعہ، اور یہاں آئے گا عن الصبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا. ٹیمپٹیشنز کتنی بھی ہوں، کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہو، کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ ابھر رہا، روکنا، تھامنا، بند لگا دینا آگے، یہ صبر ہے. تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الایذاء، آزمائش پر صبر کرنا اور ایذا پر صبر کرنا. اور صبر عن الطبع، یہ صبر علی البلاء جو ہے، اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا، ابتلاء، آزمائش. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ابتلاء آ رہا، آزمائش آ رہی ہے، جان دینا پڑے گی، مال دینا ہے. یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، آیا اس میں آپ صابر رہتے ہیں یا اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف؟ جی ہمارے ساتھ تو اللہ نے کبھی کوئی خیر کیا ہی نہیں، سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کیے تھے، کیونکہ ایک آزمائش آ گئی. تو صبر علی البلاء. اب اس کے 2 حصے ہیں جو میں نے بیان کیے. ایک ہے صبر علی الایذاء، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، سخت ایذا پہنچاتا ہے. یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایذا فزیکل بھی ہو سکتی ہے. وربل ایذا، پاگل ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری عقل الٹی ہو گئی، اودھی ہو گئی، تم
تم کسی کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ گیا، کوئی جن تمہارے اوپر قابض آ گیا، شیطان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا، زبان سے سکھایا جا رہا ہے. اور ایک ہے کہ مارا جائے، پیٹا جائے، جیل میں رکھ دیا جائے، بھوکا رکھا جائے، ایذا پہنچائی جائے. اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں، جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے اپنی بات سے، جمے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر کچھ لالچ دیا جاتا ہے. دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تم یہ بات چھوڑ دو. دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے، ہم اس سے شادی کر دیں گے تمہاری. تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، تمہارے بتوں کو برا نہ کرو. یہ نہ کہو یہ باطل ہے. اب یہ طمع ہے، ٹیمپٹیشن ہے. ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل ہے. جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر جب انہیں جیل میں ڈالا گیا، مارے ماری گئی، الفاظ یہ آتے ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگھاڑ اٹھتا، لیکن ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے، برداشت کی. پھر زمانہ بدل گیا، اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے، اور ان کا اپنا موقف وہی تھا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے. تو اب دارالخلافہ سے، ایوان خلافت سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کہ یہ خلیفہ نے آپ کو بھیجی ہے. اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں ہوں. یہ آزمائش سختر ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر پڑ رہی تھی، اس سے رکنا بہت مشکل ہے. تو میں نے یہ صبر کی قسمیں آپ کو گنوا دی. صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ. نمبر 3 صبر علی البلاء، علی الابتلاء. اس کی 2 قسمیں. صبر علی الایذاء، اس کی 2 قسمیں، زبانی کلامی وربل یا فزیکل جسمانی طور پر تکلیف پہنچا کر. اور پھر صبر علی الطمع، ٹیمپٹیشنز کے مقابلے میں اپنے آپ کو رو کے رکھنا. یہ صبر کی قسمیں ہیں. اب اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق چند اور مباحث آپ کے سامنے آئیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.